یہ زندگی آپ کی زندگی ہے اور یہ زندگی آپ کو اللہ نے دی ہے. اسے آپ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے. آپ اپنی مرضی کو بھی اللہ کی مرضی کے تابع کر دیں گے، تب جا کر یہ زندگی بنے گی. اس زندگی میں جو بھی سرمایہ ہے وہ آپ کا عمل ہے. اس زندگی سے فیصلہ ہونا کہ آپ کی آخرت کی زندگی کیسی ہوگی. مومن کی یہاں کی زندگی تنگی، تکالیف، مصائب اور آلام میں گزرتی ہے، لیکن اس کے باوجود مومن اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ رکھتا ہے. مومن کو جس طرح کے مرضی جمیلوں میں دھکیل دیا جائے، مومن سیٹسفائیڈ رہتا ہے. وجہ یہ کہ مومن کے ساتھ اور مومن کے پاس اللہ پر ایمان اور کامل یقین ہوتا ہے. مومن کو جس شعبہ ہائے زندگی میں داخل کر دیا جائے، مومن اپنی ذات میں ہر طرح کے نقص کے باوجود اللہ سے وابستہ رہتا ہے. وہ اس ذات سے وابستہ رہتا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں، جو ہر عیب سے پاک ہے. یہی وجہ ہے کہ مومن کو جب تکالیف میں مبتلا کر کے آزمایا جاتا ہے تو مومن کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور مومن اپنے اللہ پر مزید ایمان بڑھا دیتا ہے. اور ایمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں، اس کا دل نرم ہونے لگتا ہے. سورہ انفال 9 سپارہ، اس میں باقاعدہ یہ علامات بتائی گئی کہ جب ہماری آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، مومن تو وہ ہیں جن کہ جب ہماری آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، کہ ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان ہمارے اوپر اور بڑھ جاتا ہے. وہ مزید ہمیں چاہنے لگتے ہیں اور خشیت الہی پیدا ہو جاتا ہے. مومن کو کیا لگے یہاں پسند کرنا، پسند اور ناپسند، یہ مومن کی زندگی کا یہ انتخاب ہی نہیں. مومن جب اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہی اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا، یہ زندگی، یہ جاؤ منصب، یہ سارا کچھ، یہ تو سوائے دھوکے اور کھیل تماشے کے کچھ نہیں ہے. وہی جس نے اس کو بنایا وہ کہتا ہے کہ یہ ایک حقیر سی چیز ہے، یہ تو اس کی کوئی حیثیت، بنانے والے کے نزدیک اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے. تو مومن تو بنانے والے کے ساتھ وابستہ رہتا ہے. مومن تو اپنے شب و روز، اپنے نشیب و فراز میں، ہر چیز میں اللہ کے ساتھ. سو مومن بہت سارے نقصانات اٹھاتا ہے اس دنیا میں. بے شمار ایسے رشتے تنہا کر دیتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایمان ہوتا ہے. ایمان عیاشیوں سے دور رکھتا ہے مومن کو. بیوی چھوڑ جاتی ہے مشکل وقت، مشکل حالات میں، وہ پھر بھی قبول کرتا ہے. والدین چھوڑ جاتے ہیں، بہن بھائی، اعزاء و اقارب، خاندان، دوست، احباب، وہ جو 4 چفیرے پھرتے ہیں، مشکل آنے پر سارے چھوڑ جاتے ہیں. اور اہل ایمان پھر بھی ساتھ رہتے ہیں. جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی خاطر اس کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں. وہ ایمان کی وجہ سے اس کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں. وہ اس وجہ سے اللہ کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں کیونکہ اس کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے اور وہ اللہ سے وابستہ رہتا ہے. سو مومن کو یہ شکوے شکایات، یہ ساری چیزیں، ان سے تو پہلے تو پرہیز کرنا چاہیے، اور پرہیز کرتا بھی ہے. پرہیز نہ بھی ہو سکے تو پھر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، مالک مجھ سے یہ شکوہ سرزد ہوا، حالانکہ یہ شکوہ بنتا نہیں تھا. باوجود اس کے کہ یہ شکوہ بنتا ہے، لیکن یہ شکوہ نہیں بنتا. کیوں؟ کہ آپ میرے ساتھ ہیں، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں. اللہ کریم ہم سب کو کامل ایمان والا بنائے. آپ کی فکر، میری فکر، ہمارے ایمان کا درجہ تو یہ ہے کہ ہمیں روٹی کی فکر ہے. ہمارے ایمان کا درجہ تو یہ ہے، ہمارے ایمان کی حالت تو یہ ہے کہ ہمیں چھت کی فکر ہے. ہمیں رات کو اچھا بستر لگا کے کہاں سونا ہے، کیسے سونا ہے، اس کی فکر ہے. نیند آئی کہ نہیں آئی، ہمیں اس کی فکر ہے. کس کے ہاں دعوت اڑانی ہے، ہمیں اس کی فکر ہے. ہم نے اللہ کے لیے قربانی کیا پیش کی؟ پہلے یہ تو جنت کا ذہن میں نقشہ تو ہے نا، تصور تو ہے، دعا تو کرتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ جنت کے لیے اس وقت تک کیا کیا؟ یہ تھوڑا سا اپنا محاسبہ تو کریں. کیا ویسا ایمان ہے کہ آپ کو یا مجھے جنت ملے، جنت کے وہ محلات ملے، جنت کی وہ عیاشیاں ملیں؟ اس دنیا میں کیا
तंगी तकालीफ में गुजर बसर किया, सब्र किया, शुक्र किया। ईमान का दर्जा क्या है? अपने ईमान को परखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो। मिल लेंगे किसी और वीडियो में।